بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، محرم الحرام کا یہ پرنور مہینہ ہے، بڑا حرمت والا۔ اس کے اندر حضرت چند پیر سرکار صاحب کی پرزور فرمائش پر چہل کاف کے عمل کے لیے آپ کو آج کی نشست سننے کو مل رہی ہے۔ چہل کاف وہ عمل ہے جو بزرگان دین، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اولیاء، اور بالخصوص پیران پیر، شہنشاہ بغداد، میرا محی الدین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے منسوب ہے۔ یہ چہل کاف کا عمل انتہائی طاقتور، انتہائی مجرب ہے اور بڑا سریع الاثر ہے۔ اس کے اندر جلالی اور جمالی دونوں کیفیات موجود ہیں۔ یہ جلالی اور روحانی عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ اس کے اندر کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ بعض اوقات الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ غیر معیاری الفاظ ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی لفظ، کوئی حرف غیر معیاری نہیں ہے۔ اور اس کو چہل کاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر 40 کاف آتے ہیں۔ اگر اس کے فوائد کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جادو سے حفاظت ہوتی ہے، جنات سے حفاظت ہوتی ہے، حاجات کی تکمیل ہوتی ہے، رزق میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، پریشانیوں کے لیے یہ بڑا مجرب ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے بڑا آزمودہ ہے، اور انتہائی سے سریع الاثر مانا جاتا ہے، یعنی کہ یہ فوراً اثر کرتا ہے پریشانیوں کے خاتمے کے لیے۔ پھر یہ چہل کاف کی جو دعا ہے، یہ بندے کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کامل کی طرف متوجہ کرتی ہے اور خلاق عالم کے اوپر توکل کرنا سکھاتی ہے۔ یہ چہل کاف آپ کو پروردگار کا بھروسہ دیتا ہے، اس کے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اگر چہل کاف کو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے ترجمے کو مد نظر رکھ کر پڑھا جائے، تو پھر اس کے اثرات دو چند ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو جاتے ہیں۔ چہل کاف کا عمل اگرچہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کم لوگ ہیں جو اس کے ترجمے سے واقف ہیں۔ جن کو اس کے ترجمے کا پتہ ہے وہ بہت کم شاذ و نادر لوگ ہیں۔ عامل تو بڑے مل جائیں گے اس پر عمل کرنے والے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ شاید کسی کو پتہ ہو۔ آج ناظرین گرامی کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ترجمے کو بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ حضرت چند پیر سرکار صاحب کی اور حضرت پیر بابو جی صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناظرین کے لیے زیادہ سے زیادہ وظائف اور اعمال کے ساتھ اس کی اسناد بھی پیش کریں، اور اس کے جو معنی اور اس کے مفاہیم ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھے جائیں، اور آپ کے نالج میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، عقائد کی اصلاح بھی ہو۔ چہل کاف یہ عمل ایک ایسا ہی مطلب ہے کہ
چھوٹے لیول کا نہیں ہے، بہت بڑے لیول کا ہے، بہت بڑے اولیاء اللہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ اور اس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کی سند کوئی نہیں ملی۔ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حضرت میرا محی الدین محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ یہ آپ کا معروف عمل مانا جاتا ہے، اس کو عاملین کی ایک بہت بڑی جماعت ان کی طرف منسوب کرتی ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں اور قرآن و حدیث سے یہ متصادم بھی نہیں، یعنی کہ یہ قرآن پاک سے کہیں سے ہے نہیں اور احادیث مبارکہ سے ہے نہیں، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ اس کے اندر کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل و اکمل یقین اور توکل سکھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جادو سے جنات سے بچنے کے لیے آپ چہل کاف کا عمل کریں، بلکہ خود بچنے کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو گھر میں نہ کریں، کیونکہ گھر کے اندر آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، اور گھر کے اندر دیگر معاملات اور دیگر افراد ہیں، تو کہیں بھی عمل کے دوران آپ کو ڈسٹربنس پیدا نہ ہو، بے چینی بے قراری پیدا نہ ہو، جو نیگیٹیوٹی کی جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ آپ کو مختلف مراحل میں عمل کے دوران ڈسٹرب کر سکتی ہیں، پریشان کر سکتی ہیں۔ بچے رونے لگ جائیں گے، بچوں کو ڈرائیں گے، بچے روئیں گے، آپ ادھر متوجہ ہوں گے، عمل کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ کیوں جی حسن بادشاہ سرکار؟ عمل کے اندر کمزوری آ جائے گی اور جو ربط ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت چند پیر سرکار صاحب بیوی ہے، وہ آپ کو کہے گی کہ یہ کام ہے، فلاں کام ہے صاحب، تو عمل کے اندر آپ کے رکاوٹ ہو گئی۔ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے سودا لا کے دے دیں، سامان لا کے دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو عمل کے اندر آپ کی کمزوری ہو گئی، عمل کا ربط ٹوٹ گیا، تسلسل ٹوٹ گیا، آپ کی توجہ ہٹ گئی۔ عمل تب کامیاب ہوتا ہے جب پوری توجہ، پورا دھیان آپ کا عمل کی طرف ہو، اور جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب آپ کے سامنے ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پھر آپ کی وہ روحانی قوت پوری کی پوری اس کی وہ آپ کشید کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو وہ پوری کی پوری روشنی ملتی ہے، جو آپ کے باطن کے اندر حجابات ہیں وہ حجابات اٹھتے ہیں اور ناممکن ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کے اندھیروں میں روشنی کی کرنیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اندھیرے روشنیوں میں بدلنے لگتے ہیں، اور آپ کو نئے نئے، جس کو آپ عام لفظوں میں اگر کہیں تو آئیڈیاز آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ وہ آئیڈیاز کیا ہیں؟ وہ آپ کے لیے رستے ہیں، رستے کھلنے لگتے ہیں۔ جو دماغ بند ہے، دل بند ہے، سوچ و بچار سے مفلوج ہے، وہاں پر ہر چیز کے اوپر آپ کا جو ہے وہ سمجھ آنے لگتی ہے، وہ راز کھلنے لگتے ہیں، وہ آپ کے لیے اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ تو روحانیت کے اسرار کھولنے کے لیے بھی عمل جو ہے اس کو پوری توجہ سے کیا جائے، پورے دھیان سے کیا جائے، اور اللہ کے در کے فقیر بن کے، جس طرح حضرت چند پیر صاحب اپنے مختلف بیانات میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل بھی فقیر ہو، آنکھیں بھی فقیر ہوں، ذہن بھی فقیر ہو، اور آپ کے کان بھی فقیر ہوں، اور آپ کا پورا وجود بلکہ لوں لوں اللہ کے در کا فقیر بن کے آپ اللہ سے خیر طلب کر رہے ہوں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو جادو سے، جنات سے، حاسدین کے حسد کے، شر سے اور ناگہانی آفات و بلیات کے تحفظ کے لیے یہ بے حد زبردست اثر کرنے والا عمل ہے چہل کاف کا۔
پھر پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، حاجات کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسے بڑا مجرب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب چہل کاف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ گھر میں نہ کریں، یا گھر کی چھت کے اوپر اس کا تعین کر لیں، اور گھر کی چھت کے اوپر جب بیٹھیں تو پھر آپ کے پاس کوئی نہ ہو۔ اگر ایک آدھ فرد ہو، خادم ہو، جو عاملین حضرات ہیں ان کے پاس خدمت گزار ہوتے ہیں، تو خادم ہو تو وہ خاموشی سے ایک طرف آپ کی پیچھے سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائے، تاکہ آپ کی توجہ اس کی طرف نہ جائے، اور حسب ضرورت کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اس کو بتائیں، وہ اشارہ کریں، وہ سمجھ جائے پانی چاہیے یا کیا چاہیے۔ تو آپ اپنے ارد گرد بخور کی دھونی لگائیں۔ اچھا، یہ عمل یا تو اپنے گھر کے اندر کرنا ہے یا کسی صاحب مزار کے پاس چلے جانا ہے، کسی مزار شریف کے اوپر۔ قبرستان میں نہیں جانا۔ عمومی لوگ قبرستان میں یہ چلہ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ قبرستان میں نہ جائیں، قبرستان میں نہ جائیں۔ وہاں نیگیٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، وہ انرجیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ روحانیت کی جگہ پر جائیں جہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں گے، اور اللہ کے ولی کا مزار کیا ہے، اس کی قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو جنت کا باغ جہاں ہوتا ہے، جنت کا باغیچہ ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ چلے جائیں، یا پھر کسی خانقاہ پہ چلے جائیں، لیکن تنہائی ہو جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یا پھر آپ مسجد کے اندر چلے جائیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑی رحمتیں اور کہاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہاں نمازیوں میں آپ مدخل نہ ہوں۔ جب نماز پڑھی جائے تو پھر آپ ایک سائڈ پہ ہو کے، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، اور وہاں پر آپ امام مسجد کو اور خطیب صاحب کو، امام صاحب کو ان کے نوٹس میں کر دیں کہ حضرت صاحب میں نے پڑھائی کرنی ہے، تاکہ آپ بیٹھے ہوں تو وہ کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو، اور ان کے علم میں ہو، ان کے نالج کے اندر ہو کہ آپ یہ پڑھائی کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ پڑھائی کریں اور بخور دکھائیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بخور دکھائیں گے تو پھر مسجد کے اندر وہ دھونی۔ بھئی مسجد الحرام سے بڑی بھی کوئی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف سے بڑی مسجد ہے، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بخور کی دھونی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی چند پیر صاحب بتا رہے ہیں، آپ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی، آج غلاف کعبہ کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت وہاں پر بخور کی کثرت کی جا رہی ہے، اور اس کا منظر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، اپنے موبائلوں میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، تو مسجد نبوی شریف کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں، بیت اللہ شریف کے اطراف میں، یعنی کہ دھونی دی جاتی ہے۔ تو یہ دھونی وہاں پر دکھائیں، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے سندل کی خوشبو اس کا استعمال کرنا ہے، سندل کی خوشبو کا استعمال کریں، عود کی خوشبو کا استعمال کریں، گلاب کی خوشبو کا استعمال کریں۔ اگر ہو سکے تو مدینہ منورہ شریف سے فواکہ منگوائیں۔ فواکہ خوشبو جو عطر ہے، میں کافی چند پیر صاحب لے کے آئے تھے اور ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو فواکہ عطر کا استعمال آپ کریں، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اب آپ نے چہل کاف کو 1111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے 11 بار درود پاک، حسب دستور حسب معمول درود پاک۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ درود پاک کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نماز، وہ درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتی جب تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو جب نماز قبول نہیں ہوتی تو دعا کیسے قبول ہوگی درود کے بغیر؟ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو وظیفہ کیسے قبول ہوگا درود پاک کے بغیر؟ تو اول و آخر 11 بار درود پاک یہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 11 مرتبہ درود پاک، پھر 1111 مرتبہ آپ نے چہل کاف پڑھنا ہے۔
چہل کاف 1111 بار پڑھنے کے بعد پھر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 11 پھولوں کا انتظام آپ نے کرنا ہے، 11 پھول گلاب کے ریڈ روز، کوشش کریں کہ وہ خوشبو والے گلاب ہوں، ایک صرف ڈیکوریشن والا گلاب ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں سچا گلاب، انگلش گلاب اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سچا گلاب، جو سچا گلاب ہوتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے، اور اگر یہ ریڈ روز نہ ملیں تو آپ 11 پھول جاسمین کے لے لیں، موتیا، انگلش میں اس کو جاسمین کہتے ہیں اور اردو میں اس کو موتیا کہتے ہیں، کلیاں بھی کہتے ہیں اس کو، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو مروے کے پھول لے لیں، خوشبودار 11 پھول لے لیں اور ان پھولوں کو ادھر رکھ لیں تاکہ خوشبو کا وہ جو ریئل ایک نظام ہے وہ بھی رہے۔ 1111 مرتبہ محرم الحرام کے 11 دن، اچھا یہ وہ عمل ہے جو محرم شریف میں 11 دن کریں گے، باقی دنوں میں اگر اس کو کریں گے تو پھر 41 دن کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ 11 دنوں میں 1111 مرتبہ، اور اگر باقی دنوں میں باقی مہینوں میں کریں گے تو پھر 41 دن کریں گے، اگر محرم الحرام کے بعد کریں گے تو پھر 41 دن کریں گے۔ 1111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے عامل ہو جائیں گے۔ جادو، جنات سے حفاظت، آسیب سے حفاظت، ناگہانی آفات و بلیات سے حفاظت، پریشانیوں کا خاتمہ، ٹینشنوں سے نجات، ڈپریشن سے نجات، اور ہر طرح کی مشکلات میں آسانی، اور پابندی وقت، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ایک ٹائم مقرر کر کے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج یہ ٹائم مقرر کیا ہے نا عشاء کے بعد کا، تو ڈیلی آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ آج آپ نے فجر کے بعد یا مطلب کہ نماز اشراق کے بعد شروع کیا ہے، تو جو پہلے دن ٹائم مقرر ہو گیا اسی ٹائم کے حساب سے ڈیلی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی بتاؤں، دوسرا طریقہ عام حالات میں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد چلہ پورا کر لیں، 11 دن پورے کر لیں، یہ محرم میں 11 دن میں چلہ آپ کا پورا ہو جائے گا، اور اس کو ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا اور ہر بندہ اس کو پڑھا بھی نہیں سکتا، جس کو اجازت ہو، مستند طبیب ہو، تو جس کو اس کی اجازت ہو اس کی اجازت سے آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، چہل کاف۔ اور اگر آپ بغیر اجازت کے اس کو پڑھتے ہیں تو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ صدقہ اور خیرات بنیاد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس ہاتھ سے دیتے ہیں، داہنے ہاتھ سے، ابھی جس کو دیا اس پر پہنچا نہیں ہے تو فیض شروع ہو جاتا ہے۔ اور صاحب چہل کاف حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا صدقہ اور خیرات تو سبحان اللہ، آپ کا دسترخوان ایسے بچھتا تھا طلباء کے لیے کہ جو وقت کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہوتا تھا، طلباء کے لیے وہ دسترخوان ہوتا تھا، اور بہت بڑا بڑا دسترخوان اور بڑے بڑے عالی شان کھانے اس کے اوپر ہوتے تھے جو اہل ذکر تناول کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مہمان تناول کرتے تھے، کھانا اہل ذکر تناول کرتے تھے، اور مستحقین اور اس کے اندر خلق خدا جو کثیر تعداد میں آ کر وہاں پر کھانا تناول کیا کرتے تھے، لنگر کھاتے تھے وہ۔ تو یہ کھانا کھلانا، لنگر جاری کرنا، یہ بہت ساری کمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا بعض اوقات لوگ ایسے ہیں جو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد پھر وہ بعد میں اس کی ریئیکشن بھی کرتے ہیں کہ لو جی اتنا صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کیا، فائدہ تو ہوا نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا، اصل یہ ہے کہ اس نے دل سے وہ اللہ کی طرف ادا کیا ہی نہیں، وہ مطلبی ہے،
مفاد پرست ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے ناواقف ہے، کیونکہ صدقہ اور خیرات دے کر جتانا ایسے ہے جیسے الٹی کر کے چاٹ لی ہو۔ یہ روایت ہے، کہہ کر کے جس نے چاٹ لی ہو، ایسے ہے جو اللہ رسول کے رستے میں دے کر صدقہ اور خیرات کر کے احسان کو جتلاتا ہو۔ نیکی ہے نا، احسان کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرحمن کے اندر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کیا ہے تو پھر آپ کا یقین عازم ہونا چاہیے کہ مجھے پروردگار عالم نے، خلاق عالم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں بے شمار، بے حد و بے حساب عطا فرمانا ہے۔ کیونکہ صدقہ اور خیرات ایسی چیز ہے، آپ کی پڑھائیوں کے اثرات دیر میں ظاہر ہوں گے، عبادت کے اثرات دیر میں ظاہر ہوں گے، لیکن صدقہ اور خیرات یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دو، ابھی جس تک پہنچانا تھا پہنچا بھی نہ ہو، فوائد شروع ہو جاتے ہیں، تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کتنی مقدار اب آگے ہے کہ مقدار کتنی ہو۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ کتنا صدقہ خیرات ہو؟ بھائی اتنا ہو کہ بڑھ چڑھ کے ہو، اتنا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ بندوں کے اوپر احسان جتلانے کے لیے۔ جی اللہ اکبر، من کر کے نہیں، گن کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جب دے تو دل کھول کے اور ہاتھوں کو بھی کھول کے دے۔ تو دوسرا طریقہ میں بتانے لگا تھا عملات میں، ہر نماز کے بعد 41 دن جب آپ یہ چلہ کر لیں، ماہ محرم شریف کے 11 دن میں کر لیں یا بقیہ دنوں میں 41 دن کر لیں، پھر کیا کریں؟ تو پھر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، تاک تعداد میں 3 سے لے کر 11 تک آپ تعداد مقرر کر لیں، کوئی ایک تعداد مقرر کر لیں، 3، 5، 7، 9، 11۔ تو اس تعداد میں آپ چہل کاف کو پڑھتے رہیں ہر فرض نماز کے بعد، کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار، تاکہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اس تعداد کے مطابق پڑھتے رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ چہل کاف کا فیض ہمیشہ آپ کے پاس رہے، چہل کاف کا فیض ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ اب آئیے، چہل کاف کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور آپ کی سہولت کے لیے اس کا ترجمہ بھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چہل کاف کو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک اور 1111 بار اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کفاک ربک کم یکفیک واقفتن کف کافہا ککمینہ کان من کلکی تکر کرن ککر الکر فی کبدی تحکی مشکشکتن کلک لکن لککی کفا مابی کفا کل کافی قربتہ یا کوکبن کان یہ کی کوکب الفلکی۔ یہ الفاظ اس کے ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافوہا کا کمینہ کانا من کلکی تکر کرن کا کر الکر فی کبدی تحکی مشکشکتن کلکلکن لککی کفا مابی کفا کل کافی قربتہ یا کوکبن کانا یہ کی کوکب الفلکی۔ یہ ہے چہل کاف کے الفاظ، ان کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم کے کرم سے، رب تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو مطلوبہ فیوز و برکات اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ دشمنوں کے اوپر یہ مار بڑی کڑی کرنے والا ہے، خاص طور پہ شیاطین کے اوپر، جنات کے اوپر، اور اس کی جو طاقت ہے
वो समझ से बालातर है। इसको कोई आम इंसान समझ नहीं सकता कि इसकी बरक़ात कहाँ तक हैं और कितनी हैं। अब इसका तर्जुमा आप सुनेंगे तो रूह पुर नूर भी होगी और मसरूर भी होगी। जो पहली लाइन मैंने पढ़ी है ये असल में 3 अशार हैं सरकार गौसे आज़म जिलानी शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह के। तो जो पहली लाइन है उसका तर्जुमा आप समात कीजिए। ए मेरे दिल तेरा परवरदिगार पहले भी बारहा तुझे नागहानी मसाइबो अलाम में कफ़ायत करता रहा, अब भी वो ऐसे मसाइब में तेरी कफ़ायत करता है, बल्कि करेगा जिनकी वापसी या जिनका रुकना एक लश्कर जर्रार के घात लगाने के बराबर है। अल्लाह अकबर। और दूसरी लाइन में तर्जमा क्या है? वो मसाइब बार बार हमलावर होते हैं, उनकी मजबूती और यकजाई इस तरह है जैसे एक मजबूत मोटी रस्सी की लड़ियाँ एक दूसरे में पेवस्त होती हैं। ये मसाइब ऐसे नेज़ा जन मसलह लश्कर से मुशाबा हैं जो एक मोटे और सख्त गोश्त वाले ऊँट की मानिंद हो। और आखिरी लाइन का तर्जमा देखिए कि ए मेरे दिल खुदावंदे करीम ने तुझे उस तमाम रंजो अलम से जिसमें मुब्तला हों कफ़ायत की है। ए मेरे दिल तू सितारा है जो आसमान के सितारे से मुशाबा है, जो आसमान के सितारे की मिसल है। ये अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। और उस वक़्त रूह आसमान की बुलंदियों पे वो उड़ती है, परवाज़ करती है रूहानियत की तरक्की में, यानी इंसानियत रूहानियत में तरक्की भी करता है, तरक्की की मनाजिल तय करता है जब वो इसका चहलकाफ का आमिल हो जाता है। कर भला हो भला होता है भले का भला। भलाई की नीयत के साथ इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ढेरों सदका जारिया की नीयत से नेकियां कमाइए। अगर आप हमारे साथ राबता करना चाहें इसकी खुसूसी इजाज़त के लिए तो आपने कमेंट के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने मुल्क का नाम ये लिख कर आपने भेजना है ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और आपने एक मरतबा दरूद पाक को कमेंट में लिख कर भेज देना है, आपको इसकी ख़ास इजाज़त हो जाएगी। इसकी खुसूसी इजाज़त का यही तरीका है। 10 लोगों को ये वीडियो आप आगे शेयर भी कर दीजिए।